والی آیت ہم نے پڑھ لی تھی. اسی طرح جی سر ایسے ہی. یس سر. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آج ہم آیت نمبر 32 اور 33 پڑھیں گے. ٹھیک ہے. آیت نمبر 21 کے بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا. یا نساء النبی، یا کا مطلب ہوتا ہے اے. جہاں پر بھی لفظ یا آئے گا اس کا مطلب ہمیشہ اے ہوگا. نساء کا مطلب ہوتا ہے عورتیں. نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ نبی سے مراد کوئی بھی نبی ہو سکتا ہے، لیکن جب نبی کے ساتھ الف لام لگ گیا تو خاص نبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یا نساء النبی، اس سے مراد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. لستن، تم نہیں ہو. لستن، تم نہیں ہو. کا احدن، کا مطلب کی طرح، احدن کسی ایک. کا احدن کسی ایک کی طرح یا کسی ایک کی مانند. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. لستن، تم نہیں ہو. کا احدن کسی ایک کی مانند. من سے النساء، عورتیں. لستن کا احد من النساء، تم عورتوں میں سے کسی ایک کی مانند نہیں ہو. ان اگر اتقیتن، تم تقوی اختیار کرو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو. فلا، پس نہیں. فا کا مطلب پس، لا کا مطلب نہیں. فلا، پس نہیں. تخضعن، تم نرمی اختیار کرو. فلا تخضعن، پس تم نرمی اختیار نہ کرو. بالقول، بات کے ساتھ. بی کا مطلب ساتھ، قول بات کو، بات چیت. بالقول، بات چیت کے ساتھ. فیطمع، پس طمع کرنے لگے. فا کا مطلب پس، یطمع وہ طمع کرنے لگیں، وہ لالچ کرنے لگیں. الذی، جس، فی میں، قلبہ اس کا دل، مرض بیماری. وا اور، قلنا تم بات کرو. قولا، قولا بات کو کہتے ہیں. معروفہ اچھی، یعنی بھلائی والی. یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. لستن کا احد من النساء، تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو. فلا تخضعن بالقول، پس تم بات کرتے ہوئے نرمی اختیار نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جن کے دل میں لالچ ہے یا جن کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ کرنے لگے. وقلنا قولا معروفا، اور تم اچھی بات کرو. وقلنا، اور تم بات کرو. قولا بات، معروفا اچھی. وقلنا قولا معروفا، اور جب تم بات کرو تو یا نساء النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں. لستن کا احد من النساء، تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو. فلا تخضعن بالقول، تو بات کرتے ہوئے نرمی اختیار نہ کرو، یعنی فلا تخضعن بالقول، نرمی سے بات نہ کرو. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرنے لگے، وہ لالچ کرنے لگے. وقلنا قولا معروفا، اور تم اچھی بات کرو. وقرنا، اور ٹھہری رہو. قرنا ٹھہری رہو. با اور وقرنا، اور ٹھہری رہو. فی میں، بیوت گھر کو کہتے ہیں. بیت ایک گھر، بیوت جمع ہے اس کی، بیت کی مطلب زیادہ گھر. کننا تمہارے. وقرنا فی بیوتکننا، اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں. ولا، اور نہیں. تبرجنا، تم آرائش دکھاؤ. تبرجنا، تم آرائش دکھاؤ، تم زینت دکھاؤ، تم بناؤ سنگھار دکھاؤ. تبرج، آرائش دکھانا، زیب و زینت دکھانا. الجاہلیہ، جاہلیت کی طرح. ولا تبرجنا، اور تم آرائش نہ دکھاؤ. تبرج الجاہلیہ، جیسے جاہلیت میں آرائش دکھائی جاتی تھی. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. اور اقمنا، تم قائم کرو. الصلاۃ، نماز. وآتینا، اور ادا کرو. الزکاۃ، زکات. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وآتینا الزکاۃ، اور زکات ادا کرو. وَأَطِیعْنَا اللَّهَ، اور اللہ کی اطاعت کرو. وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. انما، بے شک جو. یرید، وہ چاہتا ہے. اللہ تعالی. انما یرید اللہ، بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے. لیذہبا، کہ دور کر دے. لی کا مطلب کہ،
یذہبا وہ دور کر دے، لیذہبا کہ وہ دور کر دے، عنکم تم سے، عن کا مطلب سے، کم کا مطلب تم، انما یرید اللہ بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، لیذہبا عنکم کہ وہ دور کر دے تم سے، الرجس گندگی کو، اہل البیت گھر والوں سے، اہل بیت سے، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، بیت کا مطلب گھر، اہل البیت گھر والے، گھر والوں سے، ویطہر سر آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ تمہیں تطہیرا اچھی طرح پاک، جس طرح پاک کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ جو آیت ہے یہ وہ جو چاولہ والی بک ہے اس کے اندر نہیں ہے، قمر والی بک کے اندر بھی ہے، اور آئی تھنک جو صاحب میں آپ بک بھیجی تھی اس کے اندر بھی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے، تو وہاں سے دیکھ لیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، ان اتقیتن اگر تم تقوی اختیار کرو، فلا تخضعن بالقول پس تم نرمی سے بات نہ کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض کہ جس کے دل میں بیماری ہو وہ طمع کرنے لگے، وقلنا قولا معروفا اور ہمیشہ اچھی بات کرو، وقرن فی بیوتکن اور تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجنا اور آرائش نہ دکھاؤ، آرائش نہ کرو، تبرج الجاہلیہ جس طرح جاہلیت کے اندر آرائش دکھائی جاتی تھی، واقمنا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتینا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعنا اللہ ورسولہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، انما یرید اللہ بے شک اللہ جو چاہتا ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کے گھر والوں سے گندگی کو دور کر دے، ویطہرکم تطہیرا اور تمہیں اچھی طرح پاک کر دے، یطہرکم وہ تمہیں پاک کر دے، تطہیرا اچھی طرح پاک جس طرح پاک کرنے کا حق ہے، تو ویطہرکم تطہیرا کہ وہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک کر دے۔ جی ترجمے میں کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ 10 منٹ کلاس رہ گئی، کلاس ہاں جی ترجمہ سمجھ آ گیا؟ جی سر۔ جی سر۔ کوئی ایشو کسی کو بھی کوئی مسئلہ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو ترجمے میں؟ چلیں اس کے بعد ہے اس کی تشریح،
تو اس آیت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یعنی ازواج مطہرات کو امہات المومنین کو مخاطب فرمایا ہے، اور مخاطب فرمانے کے بعد ان کی فضیلت کو بیان فرمایا، اور اسی طرح ان پر ایک بھاری ذمہ داری عائد کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں یعنی ازواج مطہرات ہیں جو امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، تو ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ کون سے طریقے ہیں، وہ کون سی عادات ہیں، وہ کون سی کچھ باتیں ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے، اور ان عمل کرنے کا مقصد ان باتوں پر اور ان کو ماننے کا مقصد کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ بھی ایڈ پر بیان فرما دیا کہ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ان سے گندگی کو دور کر دے، اہل البیت گھر والوں سے یعنی اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں ان سے ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں اچھے طرح پاک کر دے۔ تو کوئی بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں، ان کے گھر والوں کے بارے میں، ازواج مطہرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہی تمام دوسری مسلمان مومن عورتوں سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ بھی اگر اپنے آپ کو گندگی سے دور کرنا چاہتی ہیں اور خوب اچھی طرح پاک ہونا چاہتی ہیں تو ان باتوں پر عمل کر لیں، تو وہ کیا ہوگا، گندگی سے بھی بچ جائیں گی اور اچھی طرح پاک بھی ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو کہ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، انہیں بتایا کہ تم فضیلت حاصل ہے، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، تم ازواج مطہرات ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انہیں مخاطب فرمایا، اس کے بعد انہیں بتایا کہ لستن کاحد من النساء، کہ جو ازواج مطہرات کی فضیلت ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ بات بیان فرما دی کہ لستن کاحد من النساء، کہ تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، تمہیں ایک خاص مقام حاصل ہے، لیکن اس خاص مقام حاصل ہونے کے باوجود تمہیں کیا کرنا ہے، ان اتقیتن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گی، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، اگر تمہارے دلوں کے اندر نیکی کرنے کا شوق ہوگا، گناہوں سے بچنے کا شوق ہوگا، تو پھر کیا ہوگا، فلا تخضعن بالقول، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم نے نرمی سے بات نہیں کرنی، دلوں کے اندر تقوی اختیار کرو گی، فلا تخضعن بالقول، تو نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، نرمی کے ساتھ بات نہ کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس وجہ سے دیا گیا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر مرض ہے، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے، وہ کسی قسم کے لالچ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ جب بھی کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی نامحرم کے ساتھ بات کرتی ہے، اگر وہ نرمی سے بات کرے گی تو اس شخص کے دل کے اندر لالچ پیدا ہو سکتا ہے، طمع پیدا ہو سکتا ہے۔ تو جو اسلام کا طریقہ ہے، جو اسلامی تعلیمات ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ غیر محرم سے بات کرنے کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے، کہ بلا ضرورت کسی سے بھی غیر محرم سے بات نہیں کرنی، اور اگر بلا ضرورت بات نہیں کرتے پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی ضرورتاً بات کرنی پڑے تو اسلام اس سے منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن اسلام اجازت کس طرح دیتا ہے؟ اسلام اسی طرح اجازت دیتا ہے جس طرح ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ فلا تخضعن بالقول، کہ نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی، کہ اگر کبھی مجبوراً کسی ضرورت کے تحت کسی غیر محرم سے بات کرنا پڑے تو اپنی بات کے اندر سختی پیدا کرنی ہے، اپنے لہجے اور رویے کے اندر سختی پیدا کرنی ہے۔ اگر نرمی سے بات کرو گے تو اگلے بندے کے دل کا آپ کو معلوم نہیں، اگر اس کے دل کے اندر بیماری ہے، اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے، تو اس کے اندر لالچ پیدا ہو جائے گا، وہ طمع کرنا لگے گا۔ لیکن اگر آپ لوگ نرمی سے بات نہیں کریں گی اور سختی سے بات کریں گی، اپنی لہجے کے اندر سختی ہوگی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کسی دوسرے شخص کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے، کوئی کھوٹ ہے، کوئی لالچ ہے، تو پھر لالچ نہیں کرے گا، طمع نہیں کرے گا، اسے آپ کی بات کرنے کے انداز سے معلوم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، پھر انہیں بتایا کہ تم دوسری عورتوں کی مانند نہیں ہو، تمہیں ایک خاص مقام اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہو، تم امہات المومنین ہو۔ پھر فرمایا ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرو گی، اگر تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، تو تم نے کیا کرنا ہے، فلا تخضعن بالقول، کہ نرم انداز میں گفتگو نہیں کرنی۔ تو یہ تمام مومنوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، مومن عورتوں کے لیے کہ جو ازواج مطہرات کے لیے ہے کہ فلا تخضعن بالقول، کہ جب بھی تمہیں بات کرنی پڑے کسی غیر محرم سے تو بات کرتے ہوئے نرمی اختیار نہیں کرنی، اپنے لہجے کے اندر شدت رکھنی ہے، سختی رکھنی ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل کے اندر بیماری ہو تو وہ کسی قسم کے لالچ کے اندر مبتلا نہ ہو جائے،
وقلنا قولا معروفا، اور ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے کہ جب بھی کوئی ضرورتاً تمہیں بات کرنی پڑے تو فضول بات نہیں کرنی، بلکہ ہمیشہ تمہاری جو اس انداز میں ایک تو گفتگو بھی نہیں کرنی کہ جس کے دل کے اندر کوئی بیماری ہے تو وہ اس کے دل کے اندر تمہارے لیے لالچ اور طمع پیدا ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی بات کرنی ہے تو اچھی اور بھلی بات کرنی ہے، فضول بات نہیں کرنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، اس کا مطلب ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو بھی اور دوسری مومن عورتوں کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، ولا تبرجنا، اور آرائش نہ دکھائیں، تبرج الجاہلیہ، جس طرح کی زمانہ جاہلیت کے اندر دکھائی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ مومن عورتیں جو ہیں، ازواج مطہرات جو ہیں، ایک تو گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، اور اگر کبھی مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کس طرح نکلیں، اپنی آرائش نہ دکھائیں بلکہ پردے کی صورت میں نکلیں، کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر آرائش اور زیب و زینت دکھائی جاتی تھی تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ولا تبرجنا، کی آرائش مت دکھو، تیار ہو کر باہر مت نکلو تاکہ کسی دل کے اندر لالچ پیدا نہ ہو۔ اور پہلی بات وقرن فی بیوتکن، کہ بلا ضرورت گھر سے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا کہ اگر ضرورتاً کسی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو کس طرح نکلنا ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ، کہ آرائش نہیں دکھانی جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر آرائش دکھائی جاتی تھی۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ تیار ہو کر باہر نہیں نکلنا، پردے کی صورت میں باہر نکلنا ہے تاکہ کسی کے دل کے اندر کوئی لالچ پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد فرمایا واقمنا الصلاۃ وآتینا الزکاۃ، اور گھروں کے اندر ٹھہری رہو اور نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، وآتینا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا ہے، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول جن باتوں کا حکم دیں ان کو ماننا ہے، جن کاموں سے منع کریں ان کاموں سے رک جانا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیچھے احکامات نازل فرمائے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ نرمی سے بات نہیں کرنی اور اچھی بات کرنی ہے، گھروں کے اندر ٹھہرے رہنا ہے، اپنی نمائش زیب و زینت نہیں دکھانی، اور اسی طرح نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا، ان احکامات کو نازل کرنے کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت سے، گھر والوں سے گندگی کو دور کر دے، کہ اگر ہم باہر گھروں سے نہیں نکلیں گی عورتیں اور پردہ کر کے نکلیں گی، جاہلیت کی طرح آرائش نہیں دکھائیں گی اور نرمی اختیار نہیں کریں گی اور ہمیشہ اچھی بات کریں گی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا لیذھب عنکم الرجس، کہ ان سے گندگی دور ہو جائے گی، ویطہرکم تطہیرا، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس طریقے سے پاک کرے گا جس طرح پاک کرنے کا حق ہوتا ہے، خوب اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ انہیں پاک کر دے گا۔ جی، اس میں کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ بختاور، Yes, sir. یس سر، کلیئر ہے سر؟ Yes, sir. ٹھیک ہے، فائقہ، Sir, clear ہے۔ مدیہ، مطلب لیکن، ولیکن، اور لیکن، رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، وا کا مطلب اور، خاتم کا مطلب مہر، النبیین انبیاء کی، وخاتم النبیین، اور انبیاء کی مہر ہیں، انبیاء کے خاتم ہیں، وکان اللہ، وکانا، اور ہے اللہ، اللہ تعالی، بکلی، بی کا مطلب ساتھ، کلی ہر، بکلی ساتھ، ہر، شیء چیز، علیما علم والا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہیں۔ مراد کیا ہے؟
یعنی آخری نبی ہیں، وخاتم النبیین نبیوں کی مہر ہیں یعنی آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کان اللہ، اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء کی مہر ہیں۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جی اویس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی سمجھ آ گیا آیت کا ترجمہ؟ Yes, sir. ترجمے میں کوئی مسئلہ؟ No, sir. No, sir. No, sir. ہے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کو بیان فرمایا ہے، اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں یعنی آخری نبی ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ امت مسلمہ کا اجماعی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کسی نبی نبوت کا اگر دعویٰ کیا تو اہل اسلام نے ہمیشہ اسے کافر اور مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس آیت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی قرار دیا ہے۔ تو جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ قرآن مجید کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن مجید کی کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرنے والا جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرے، جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی اور شخص نبی یا رسول قرار دیتا ہے، اب ایسا پھر آپ کے سگنل نہیں ٹھیک، کیونکہ آپ کی اپنی بھی کٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، اور ڈراپ بھی آپ کلاس سے ہو رہے ہیں۔ تو آپ کسی کھلی جگہ پر جائیں، اس کی وجہ کہ باقیوں کو آواز جا رہی ہے۔ کیوں بختاور آواز آ رہی ہے؟ Yes, sir. آواز آ رہی۔ ٹھیک ہے، مطلب کلیئر ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر، کلیئر ہے آپ کی آواز۔ شعیب صاحب جی سر۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی سر صحیح آ رہی ہے آواز۔ چلیں پھر اویس صاحب آپ کسی کھلی جگہ پر جائیں جہاں آپ کے اپنے سگنل ٹھیک ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب جو بھی شخص اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور شخص کو نبی یا رسول مانے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ سورۃ الاحزاب کی اس آیت کا انکار کرتا ہے۔ تو جو شخص بھی قرآن مجید یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ جو کتاب ہے، جو قرآن مجید ہے، اس کی ایک آیت کیا اس کی کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ اس امت کا، امت محمدی کا اجماعی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ تمام لوگوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل
نہیں ہونے والی، اور اب قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کے لیے جو ہدایت کا منبع اور ذریعہ ہے وہ قرآن مجید ہے، اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث ہیں کہ اگر کسی بھی شخص نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو سب سے پہلے وہ قرآن مجید سے ہدایت حاصل کرے گا، اور قرآن مجید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ حدیث مبارکہ سے وہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی اسی عقیدے کو بیان فرمایا ہے، اور پھر عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور عقیدہ ختم نبوت سے مراد اہل اسلام کا اس حقیقت پر ایمان لانا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوگا۔ اس عقیدہ کی بنا پر ہر وہ شخص جو آپ کے بعد کسی بھی زمانے یا خطے ارض میں کسی بھی طرح سے نبوت اور رسالت کا مدعی ہوگا وہ کذاب و مکار اور مردود ٹھہرے گا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کہ اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب ان کے بعد اگر کوئی بھی شخص دعویٰ کرتا ہے دنیا کے کسی کونے کے اندر یا کسی بھی زمانے کے اندر کہ میں نعوذ باللہ نبی یا رسول ہوں تو وہ جھوٹا، مرتد اور کذاب کلیئر ہوگا، اس کو نبی اور رسول نہیں مانا جا سکتا۔ تو یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ پھر اس کے دلائل کیا ہیں؟ اس کا دلائل قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت ہے کہ اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر متعدد آیات ایسی ہیں کہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے سلیبس کی آیت ہے وہ یہ ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہے۔ تو عربی زبان کے اندر جو یہ لفظ ہے خاتم النبیین آیا، خاتم سے مراد کیا ہے؟ عربی زبان میں اندر ختم کے معنی ہوتے ہیں مہر لگانے کے یا آخر تک پہنچانے کے یا کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے۔ تو تمام اکابر مفسرین اور محققین نے اس آیت میں خاتم کے معنی آخری نبی ہی بیان کیے ہیں۔ تو قرآن مجید چونکہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا تو ہم عربی زبان کو کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، تو ہم تفسیروں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو جتنے بھی مفسرین ہیں یا محققین ہیں جنہوں نے تحقیق کی یا قرآن مجید کی تفسیر لکھی ان کا اس بات میں اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ بیان کیا گیا ہے۔ جی اسجد محمود اسجد محمود تو تمام مفسرین نے اور محققین نے جو خاتم ہے اس آیت کے اندر استعمال ہوا اس کے معنی آخری نبی کے ہی بیان کیے ہیں۔ اسی طرح پھر احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ختم نبوت پر روشنی ڈال لی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے ارشادات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیث ہے جس کو ابو داؤد میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی حدیث ہیں۔ ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، تو یہ بھی بتا دیا کہ اب آخری نبی میں ہی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ تو احادیث سے بھی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ملتی ہے، اور قرآن مجید کی آیات سے بھی ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت ملتی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ختم نبوت پر ایمان لانا، جس طرح توحید کو ہم مانتے ہیں، جس طرح رسالت پر ایمان لاتے ہیں، جس طرح ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں، آسمانی کتابوں پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔
پھر اسی طرح جو ہمارے ماخذ ہیں، سب سے پہلے قرآن آتا ہے، اس کے بعد احادیث ہیں، اس کے بعد اجماع ہے، اجماع صحابہ جو ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی ختم نبوت کے عقیدہ پر ایمان رکھتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ صحابہ کرام جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ان کا اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، وصال کے بعد جن لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہمیں اس کی مثال ملتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا تھا نبوت کا، تو اس کے خلاف جنگ جو ہے وہ اس بات کا اعلان بھی ہے اور اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ صحابہ نے بھی اپنی زندگیوں کے اندر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے خلاف نہ صرف بغاوت کی بلکہ جہاد بھی کیا کہ جو بندہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا بھی ہے، کذاب بھی ہے، اور اس کے خلاف جنگ کرنا صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ تو اس کے بعد ختم نبوت اور اجماع علماء امت ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کے بعد علماء جو ہیں ہماری امت کے، ان کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ اس بات پر وہ اکٹھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ تو دور صحابہ کے بعد علماء امت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ان کا اجماع ہے۔ پہلی صدی سے لے کر آج تک کسی بھی ملک یا علاقے کے اکابر علماء اسلام کی تعلیفات و تصنیفات جو ہیں ان پر نظر ڈالے تو پتہ چلتا ہے کہ سب اسی عقیدے پر متفق ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص نبی یا رسول نہیں ہو سکتا، اور آپ کے بعد جو کوئی بھی نبوت کا مدعی ہوگا یا اس کے دعوے نبوت کو تسلیم کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور وہ کافر قرار پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھی پانچویں بات جو ہے کہ قرآن مجید سے بھی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، احادیث سے بھی عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے، اسی طرح پھر اجماع صحابہ سے بھی، پھر اجماع علماء امت سے بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد ختم نبوت کو جو ہے عقل اور منطق کی بنیاد پر پرکھا گیا ہے کہ جو عقیدہ ختم نبوت کا ثبوت ہے وہ عقلی اور منطقی دلائل سے بھی ملتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ایک زمانے یا قوم تک محدود نہیں، بلکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہر زمانے اور ہر قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، تو اگر اس طرح ہوتا کہ نبی کسی خاص علاقے کے لیے ہوتا یا کسی خاص وقت کے لیے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ ارشاد نہ فرماتے کہ کافۃ للناس، کہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ اس کے اندر نہ کوئی ٹائم اسپیسیفائی کیا اور نہ ہی کسی علاقے کو اسپیسیفائی کیا کہ فلاں علاقے کے لیے یا فلاں قوم کے لیے یا فلاں وقت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو اعلان فرمایا وہ یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اور جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں، جہاں کے بھی ہیں، ان سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اسی طرح پھر قیامت تک اب کسی زمانے اور کسی قوم کے لوگوں کے لیے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ المائدہ کے اندر جو آیت نازل فرمائی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان فرما دیا کہ تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اور اب اس بات کوئی کتاب نہیں آنی، تو پھر کسی نبی اور رسول کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ تو جب یہ ذکر محفوظ ہے، پچھلی جو کتابیں تھیں ان کے بعد اگلی کتاب جو نازل ہوئی وہ اس صورت میں نازل ہوتی تھی کہ جب اس کے اندر تحریف کر دی جاتی تھی، اس کو مانتے نہیں تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نئی کتاب کو نازل فرماتے تھے۔ لیکن قرآن مجید جو کتاب ہے یہ جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تو نازل فرمائی بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود ہی لے لیا اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب اس کے اندر کسی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو تمام لوگوں کے لیے نازل فرمایا ہے اور قیامت تک جتنے بھی لوگوں نے آنا ہے انہوں نے اسی سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ تو ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کتاب کو ایز اٹ اسی حالت میں رکھنا ہے جس حالت میں نازل فرمایا ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ Yes, sir. کوئی
کوئی نہیں آئی. Yes, sir. آگے سر. سر یہ جو آپ نے بتایا کہ تمام لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی کہ بھیجا گیا، تو یہ پھر مسلمانوں کے لیے جس نہیں بھیجا یعنی سب کے لیے بھیجا، کافروں کے لیے بھی؟ یہ سب کے لیے بھیجے. اب جو ایمان نہیں لاتے تو یہ اب ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی اور قرآن مجید بھی سب کے لیے اگر وہ حاصل کرنا چاہیں. جس طرح یہودی اور عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی قبول کرتے تھے اور بعد میں بھی کرتے آئے ہیں، لیکن اس وقت بھی بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور جس طرح جتنی بھی جنگیں ہوئی تو ان کے اندر کفار مد مقابل آتے تھے، اور اسی طرح ابھی بھی کفار دنیا کے اندر موجود ہیں، مد مقابل آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جن کی مقدر میں ہدایت نہیں لکھی تو وہ لوگ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو رہے. لیکن جو قرآن مجید ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ نے کسی پر پابندی نہیں لگائی. اگر کوئی یہودی قرآن مجید کو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، اس کے اختیار میں ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن مجید کسی یہودی یا عیسائی کے پاس موجود نہ ہو، اگر وہ لے کر اسے پڑھ کر رہنمائی حاصل کرنا چاہے، دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صرف فلاح للناس تمام انسانوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، کیونکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کیونکہ اس وقت شرک بہت زیادہ تھا، لوگ بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تم کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن ابو جہل جو ہے ساری عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعوت دیتے رہے، ابو لہب آپ کو دیتے رہے. اس کے علاوہ جتنے کفار ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسلام لیکن بعض نے اسلام پھر بھی قبول نہیں کیا. لیکن جو یہ تعلیمات ہیں، جو قرآن ہے، جو حدیث ہے، وہ ہیں تمام لوگوں کے لیے. کوئی بھی اس سے ہدایت حاصل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مسلمہ کذاب، یہ میں بھی بک میں لکھا ہوا ہو، میم سین لام میم ہے. مسلمہ کذاب، کاذب سے جھوٹا، کاف لال الف بے، کذاب، مسلمہ کذاب. اوکے سر. ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن؟ سر یہ ٹوٹل کذاب کتنے ہیں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو مسلم اس کذاب نے کیا تھا نا. ٹوٹل کذاب مطلب بڑا سامنے ابھی سر کی ٹوٹل فگر نہیں یاد کتنے تھے. نہیں سمجھ آ رہی، دوبارہ بولیں کیا کہا ہے؟ سر جو کذاب ہے مطلب جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا سر، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو انہوں نے کیا تھا مسلمہ کذاب نے. ہاں جی کذاب نے جی راوت سر جو جنہوں نے مطلب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ان کی کتنی تعداد ہے؟ مطلب ان کے کون کون سے نہیں ہیں؟ نہیں، ان کی کوئی جو ٹوٹل تعداد ہے وہ مجھے نہیں پتا، نہ میں نے کہیں پڑھی ہے اور نہ ہی پتا ہے. تو باقی ڈھونڈیے گا، آپ ڈھونڈ کے ہمیں بھی بتائیے گا، مجھے بھی اور باقی کلاس کو بھی. ٹھیک ہے، کوئی نیٹ پہ سرچ وغیرہ کیجیے گا نا، میں بھی آ جائے. سر نے بتایا تھا کالج میں پر ابھی بھول گیا تھا. بھول گئے ہیں؟ چلیں وہ کالج کے کوئی نوٹس نکالیے گا. ٹھیک ہے، اوکے سر. اور کوئی کوشچن اس کے ریلیونٹ کسی کا؟ سر جب انہوں نے دعویٰ کیا تھا تو ان کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا تھا؟ ان کے خلاف جنگ ہوئی تھی. مسلمہ کذاب کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تھی. اوکے سر. سر وہ سردار تھا سر؟ کوئی نہیں، میں اس دور میں تھا، کوئی نہیں سردار تھا کہ نہیں تھا اس کا تو کوئی پتہ نہیں. کیوں تیمور خان؟ سر وہ ایک کے خلاف ہی کی تھی جنگ. یہ آپ دیکھ سر پورا قافلہ تھا یا ایک کے خلاف ہی جنگ؟ بتاتا ہوں، وہ 45 آپ کی پیج بنانے تھے نا اسائنمنٹ کے، 10-15 تو ہو جائیں گے جو کل دی ہے، باقی کوئی بچتے ہیں 30 پیج. اس 30 میں سے 10-15 اس پہ بنائیں، ریسرچ کریں نا ذرا مسلمہ کذاب پہ. ٹھیک ہے، اکیلا تھا یا کس صورت میں تھا اور اس جنگ میں کیا ہوا تھا، اس کے حالات و واقعات تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ تاریخ کی کوئی بکس ڈھونڈیں، پھر ان بکس کے اندر دیکھیں اس ٹاپک کو، اور پھر اس ٹاپک پہ اسائنمنٹ بنائیں اور ہم ساروں کو سنائیے گا، پریزنٹ کیجیے گا نا، تو پھر ہمیں ساروں کو پتہ چلے گا وہ اکیلا تھا یا اس کا لشکر تھا یا وہ سردار تھا، کیا تھا. ٹھیک ہے.
بول ہی نہیں رہے اب تیمور. ٹھیک ہے. یہ اب آپ کے ذمے ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 56 سورۃ الاحزاب کی ہی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ، ان کا مطلب ہے یقیناً یا بے شک. اللہ تعالی، وملائکتہ اور اس کے فرشتے، وا کا مطلب اور، ملائکہ فرشتے، ہو اس کے. ان اللہ وملائکتہ یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے ہیں، علی النبی، علی پر، النبی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو درود بھیجو، علیہ اس پر، علی کا مطلب پر ہی اس کے، علیہ اس پر، وسلموا با کا مطلب اور، سلموا سلام بھیجو، تسلیما خوب سلام، بہت زیادہ سلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، صلو علیہ اس پر درود بھیجو، وسلموا اور سلام بھیجو، تسلیما بہت زیادہ سلام، خوب سلام. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. اور پہلے کیا فرمایا؟ اس آیت کے پہلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا کہ ان اللہ، بے شک، یقیناً، یعنی اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، 100% پکی پختہ بات ہے. انا، یقیناً، اللہ تعالیٰ و ملائکتہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی درود بھیجتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی محفل کے اندر اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان فرماتا ہے. اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو دنیا میں بھی بلند فرماتے ہیں. اس کے علاوہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غلبہ عطا فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور شان کو بڑھاتے ہیں. اسی طرح روز محشر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے لیے شفاعت کو قبول فرمائیں گے. اس کے علاوہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے گا. اس کے بعد دوسری چیز کہ فرشتے و ملائکتہ یصلون، اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ فرشتوں کے درود بھیجنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و شان بڑھانے کی دعا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کرتے رہتے ہیں. اور تیسری چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کے درود و سلام بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کیا ایمان والوں، جب اللہ اور اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، کیا ایمان والوں تم بھی درود بھیجا کرو ان پر. تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجا کریں. ان کے درود و سلام بھیجنے کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برکتیں اور رحمت نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و شان ہے اس کو بڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اس دنیا کے اندر غلبہ عطا فرما. اسی طرح پھر اور کیا؟ وسلموا تسلیما تھا، اس کا ترجمہ اور تشریح
تو اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ تو درود شریف پڑھنے کے جو مواقع ہیں عام طور ہماری ویڈیو کے اندر وہ کس طرح ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو سب سے پہلے نماز میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، جو تشہد کے اندر اس درود شریف کی تعلیم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمائی، اور نماز میں یہ درود پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے، اور تمام مسلمان جب بھی نماز ادا کرتے ہیں تو نماز کے اندر یہ درود پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کے سوا دیگر مواقع پر مختلف اور مختصر الفاظ میں بھی درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مجلس اور محفل میں ذکر الہی کرنے اور درود شریف پڑھنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ اسی طرح اذان سننے کے بعد درود شریف پڑھنا چاہیے، نماز کے بعد دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے، اسی طرح ہر دعا میں درود شریف ضرور پڑھنا چاہیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دعا میں جب تک درود شریف نہ پڑھا جائے وہ قبول نہیں ہوتی اور زمین و آسمان کے درمیان مہلک رہتی ہے۔ تو اس وجہ سے درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی بنیاد پر یہاں پر مومنوں کو حکم بھی دیا ہے کہ وہ درود پڑھا کریں، اور کیا فرمایا وسلموا تسلیما، خوب درود و سلام بھیجا کریں، اور خوب پہلے حکم دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو واضح کیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو درود کی فضیلت و اہمیت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے کہ اگر ہم درود و سلام بھیجیں گے تو ہمارا اپنا اس کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی فضیلت اور اہمیت جو ہے وہ غیر معمولی ہے، اور یہ وہ فعل ہے جو خالق کائنات اور اس کے مقرب فرشتے بھی انجام دیتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر درود و سلام نہایت شان و شرف کا حامل عمل قرار پایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ واحدۃ صلی اللہ تعالی علیہ عشرا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ عشرا، کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور بطور مسلمان ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات ارشاد فرمائی وہ بالکل درست ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ صرف درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اس کے بدلے میں درود بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علی، کہ بخیل وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بخیل قرار دیا ہے کہ جس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، ان کا ذکر کیا جائے تو وہ ان پر درود نہ بھیجے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ من صلی علی صلاۃ لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ، کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ تو اتنے زیادہ چند اہم مسائل، وہ مسائل کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو لفظ صلاۃ ہے، یعنی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے الفاظ جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو لفظ جو صلو ہے یعنی صلاۃ کا لفظ ہے، درود بھیجنے کا لفظ ہے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، تو کسی اور شخص کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم یا اسی طرح اللہم صلی علی آگے اس کا نام کہنا درست نہیں ہے۔ بعض علماء جو ہیں وہ اس لفظ کے جواز کے قائل ہیں کہ دوسروں کے لیے استعمال ہو جا سکتا ہے، لیکن امت مسلمہ میں بحثیت مجموعی مطلب جس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے، جمہور علماء کا جس پر اتفاق ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، یہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی استعمال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے آپ کے سامنے تو اس وقت درود پڑھنا واجب ہے، اور ایک مجلس کے اندر اگر بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، بار بار پڑھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے،
لیکن مستحب ہے، بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمارے لیے ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز سے جب فارغ ہوتے ہیں تو درود شریف پڑھنا جو ہے قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، کہ ایک آدمی آیا اور اس نے، ایک دفعہ روایت ہے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر اپنی بخشش کی دعا مانگنے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی تم نے جلدی کی، جب نماز پڑھ چکو تو بیٹھو، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ پھر اسی طرح دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی، پھر اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر درود پڑھا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا اے نمازی اب دعا مانگو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے تو ہمیشہ اس کے ساتھ بھی درود لکھا جائے، یہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو یہ اس کے درود کے چند مسائل ہیں کہ ہمیں جہاں پر بھی اگر ہم لکھیں یا ہم بولیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے ساتھ درود و سلام ضرور بھیجنا چاہیے۔ ہاں جی، کوئی بات، کوئی کوشچن؟ اس کے بعد نیکسٹ آیت ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ آیت نمبر 57 ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله، ان کا مطلب یقیناً یا بے شک، الذين جو لوگ، یؤذون ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو، ورسولہ اور اس کے رسول کو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ، لعنہم کا مطلب لعنت ان پر، لعن لعنتہم ان پر، لعنہم ان پر لعنت، اللہ کی، لعنہم اللہ تو ان پر اللہ کی لعنت ہے، فی الدنیا دنیا میں، والآخرہ اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ، وَأَعَدَّ وا کا مطلب اور، اعدّ تیار کیا، لہم ان کے لیے، اعدّ لہم اور ان کے لیے تیار کیا، عذاباً عذاب، مہینہ ذلیل کا، رسوا کرنے والا۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ کی دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک یا یقیناً جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، لعنہم اللہ تو اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بات کی ہے، ان لوگوں کے متعلق کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی ہے اس آیت کے اندر کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچتے ہیں۔ تو جس طرح پچھلی آیت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور قدر و منزلت اشکار کی اللہ تعالیٰ نے، تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اس کی اپوزٹ، کیونکہ پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ فضیلت و اہمیت ہے کہ ایسی ذات، ایسا انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ آیات نازل فرما دی اور اپنے بارے میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتی ہے، اور نہ صرف اللہ تعالیٰ خود بلکہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو مخاطب فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت کے اندر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو، ان کی شان کو، ان کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، تو اس کے بعد اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدخواہ بنے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے ہیں، آپ سے نفرت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت اور عظمت ہے ان کی گالیاں دینے سے، ان کی تکلیف دینے سے کم نہیں ہوگی، لیکن جو لوگ ایسا کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں
کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار رہے ہیں، تو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر لعنت ہوگی۔ تو اس سے زیادہ اور ضلالت کا وجہ کیا ہو سکتی ہے، سبب کیا ہو سکتا ہے کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا گویا اللہ کو تکلیف دینا ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ لیکن اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا فرمایا، صرف لعنت ہی نہیں فرمائی بلکہ وعد لهم عذابا مہینا، ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے، اور عذاب بھی کیسا مہینا، یہ عذاب کی شدت کو بیان فرمایا ہے کہ رسوا کرنے والا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرماتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی نہ صرف لعنت فرمائے گا بلکہ وعد لهم عذابا مہینا، ان کے لیے عذاب تیار کیا ہے، اور عذاب بھی بہت شدت والا ہوگا، بہت رسوا کرنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، والذین، اور جو لوگ یؤذون ایذا دیتے ہیں المؤمنین، مومنین کو یعنی مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، بغیر، بغیر ما جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں ایسے کام کی جو انہوں نے نہیں کیا، بغیر ما اکتسبوا، جو انہوں نے نہیں کمایا، مطلب جو انہوں نے کام نہیں کیا، فقد احتملوا، فقد کا مطلب بس، قد کا مطلب البتہ یا تحقیق، احتملوا انہوں نے اٹھایا، فقد احتملوا بس البتہ انہوں نے اٹھایا، بہتانا بہتان، و اسمن اور گناہ، مبینا کھلا واضح۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایذا دیتے ہیں بغیر ما اکتسبوا ایسے کام کی جو انہوں نے نہ کیا ہو، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر اٹھا لیا۔ کہ بہتان کیا ہوتا ہے کہ کسی پر کوئی الزام لگانا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہی فرمایا والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ مومن مرد یا مومن عورتیں جنہوں نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو، انہیں جو لوگ ایذا دیتے ہیں، انہیں جو تکلیف دیتے ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو وہ ایذا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کسی پر بہتان اور گناہ جو ہے کھلے گناہ کا بوجھ اپنے سر ڈال لیا ہے، انہوں نے اپنا بوجھ اٹھا لیا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل آزاری کی ممانعت کی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو جو اذیت پہنچانے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھلا عذاب تیار کر رکھا ہے، رسوا کرنے والا عذاب۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش کی ہے کہ جو بے قصور مسلمان مردوں اور مومن عورتوں پر تہمتیں لگا کر ان پر واضح کس کے ان کی بےعزتی کر کے ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایسے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں کہ جنہوں نے کچھ بھی ایسا کام نہ کیا ہو، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، کہ ان پر بھی بہت زیادہ گناہ ہے، اور کس کس چیز کا گناہ ہے، تو ان پر بہتان کا بھی گناہ ہے، اور ویسے بھی ان پر بہت کھلا گناہ ہے کہ انہوں نے بغیر کسی بات کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تنگ کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں گے، اپنی زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تو تکلیف صرف یہ نہیں کہ کسی کے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، بلکہ زبان سے بھی اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جائے جو اس کی تکلیف کا سبب بنے، تو اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسلمانوں میں شمار نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ڈیفینیشن بیان فرمائی تو وہ یہی ہے کہ مسلمان وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ہاتھ اور مسلمان دونوں چیزوں سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا۔ تو اگر ہم اپنے ہاتھوں سے یا زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچائیں گے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے اس کا حساب لیں گے۔
اور اس کے بدلے میں ہمیں سزا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بھی عمل کرنا چاہیے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے بھی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اور اسی طرح قرآن مجید کی آیت بھی یہی ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو ان پر اگر ہم ایذا انہیں پہنچائیں گے، انہیں تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پر کھلا گناہ ہے اور بہتان کا بھی گناہ ہے، تو قیامت والے دن تمہیں یہ گناہوں کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اس کے بعد نیکسٹ آیت نمبر 59، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل فرمائیے، کہہ دیجئے، ازواج بیویاں، ازواج زوج کی جمع ہے، زوج ایک بیوی، ازواج زیادہ بیویاں، کا آپ کی یعنی تمہاری، آپ کی۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل کہہ دیجئے، ازواجکا اپنی بیویوں سے، اور بناتک آپ کی بیٹیاں، بنات بیٹیاں، بنت ایک بیٹی، بنات زیادہ بیٹیاں، کا آپ کی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیویاں اور آپ کی بیٹیاں ان سے فرما دیجئے، ونساء المؤمنین، نساء عورتیں، المؤمنین مومنوں کی، ونساء المؤمنین اور مومن عورتوں سے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنین کی عورتوں سے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، یدنینا ڈال لیا کریں، علیہن اوپر ان کے، علا پر، ہن ان کے، یدنین علیہن ان کے اوپر ڈال لیا کریں، من سے جلابیب، جلابیب چادروں کو کہتے ہیں، ان کی جلابیبہن چادریں ان کی، یدنین علیہن من جلابیبہن تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کریں، ذالکا یہ، ادنا قریب ہے، ان یہ کہ یعرفنا وہ پہچانی جائیں، ان کی شناخت ہو، فلا پس نہیں، یؤذین تکلیف دی جائے، یؤذینا انہیں تکلیف دی جائے، وکانا اور ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، غفورا بخشنے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین یہ قریب ہے اس لیے کہ ان کی پہچان نہ ہو پس انہیں تکلیف نہ دی جائے، ذالک ادنا ان یعرفن یہ اس کے قریب ہے کہ ان کی شناخت ہو، فلا یؤذین پس انہیں تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں، ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین یہ کہ ان کی پہچان آسانی سے ہو جائے، ذالک ادنا یہ قریب ہے، ان یعرفن وہ پہچانی جائیں، یہ کہ وہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں، فلا یؤذین پس انہیں تکلیف نہ دی جائے، وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے سمجھ ترجمے کی؟ Yes, sir. Yes, sir. جی سر۔ کوئی مسئلہ ترجمے میں؟ No, sir. No, sir. No, sir. کلیئر ہو گیا؟
تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم حجاب کو ارشاد فرمایا ہے. یہ آیت جو ہے وہ اسلام کا جو حکم ہے حجاب کا اس کے متعلق ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا کہ یا نبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات، اپنی صاحبزادیوں اور تمام مومنوں کی عورتوں کو یہ فرما دیجئے کیا کہ جب وہ کسی کام کے لیے باہر نکلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ کسی کام کے لیے باہر جائیں تو اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں تاکہ وہ شریف زادیاں اور آزاد عورتوں کی حیثیت سے پہچانی جائیں اور ایذا سے محفوظ رہیں. ذالک ادنی یعرفن، تاکہ ان کی پہچان ہو کہ ان کا ایک الگ مقام ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر چادریں ڈالنی ہوں گی تو ان کی پہچان ہوگی کہ وہ شریف گھرانوں سے، شریف خاندان کی عورتیں ہیں. فلا یؤذین، پھر پس انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی. تو حکم حجاب کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے؟ تو روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ مدینہ منورہ کے اندر ایک زمانے میں یہود و مشرکین کے آوارہ اور نوجوان گھر سے باہر جانے والی عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے، خاص طور پر شام کے بعد قضاء حاجت کے لیے جانے والی عورتوں کو. تو ان نوجوانوں اور ان کے بزرگوں کے نزدیک یہ کوئی بڑی معیوب بات نہیں سمجھ جاتی تھی، مطلب ایون جوان نہیں بلکہ ان کے بزرگ بھی اس بات کو نارمل لیتے تھے، عام خیال سمجھتے تھے، انہیں معیوب یعنی برا نہیں سمجھتے تھے ان کی اس حرکت کو. لیکن اسلام کے اندر، اسلامی اخلاقیات میں یہ حرکت جو ہے وہ سخت کبھی اور مسلم عورتوں کے لیے اذیت کا باعث تھی. جب اس کبھی حرکت کی شکایت کی جاتی تو ان لوگوں کی طرف سے جواب آتا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ مسلمان عورتیں یا آزاد اور شریف خواتین ہیں. تو اس معاملے کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوا، تو جس کے نتیجے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی. یعنی اس آیت کے شان نزول یہ ہے کہ اس وقت جو بدمعاش آوارہ لڑکے ہوتے تھے تو وہ عورتوں کو تنگ کیا کرتے تھے. تو جب اس بات کا شکایت ان سے کی جاتی تو وہ اس بات کو معیوب ہی نہیں سمجھتے تھے، کفار یا وہ آوارہ جو تھے، اور نہ وہ لڑکے نوجوان اور نہ ہی ان کے بزرگ. اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتہ یہ مسلمان اور شریف خاتون ہے. تو اس کے بعد جب اس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ جو آیت ہے اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ جو حجاب ہے یعنی پردہ ہے وہ شرافت اور عزت کی علامت ہے، اور جو عورت چادر اوڑھے اور حجاب کیے ہوئے آتی ہے تو اس کے بارے میں فطری طور پر یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ یہ شریف اور نیک عورت ہے. فحش اور آوارہ قسم کے لوگ بھی اس کو ستانے سے گریز کرتے ہیں. تو یہ صورت زیر نظر آیت کے زمانے نزول تک ہی محدود نہیں، آج بھی اگر اس کا عام مشاہدہ کیا جا سکتا ہے تو جو عورت حجاب میں باہر نکلتی ہے اس کا اس سے موازنہ ہی نہیں جو نیم اور لباس پہن کر نکلتی اپنی زینت کو ظاہر کیے پھرتی ہیں. جیسا کہ ہم نے اسی صورت کے پیچھے ایک آیت کے اندر پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زینت کو ظاہر کرنے سے منع فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، تو اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ یہ عورتیں جو ہیں مومنوں کی انہیں کہہ دیجیے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہیں، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح جو ہے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. تو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب مسلمانوں کی، مومنوں کی عورتوں کو تنگ کیا جاتا تھا تو لوگوں نے شکایت کی اور اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. تو مسلم محققین جو ہیں وہ اسلامی حجاب کے حوالے سے اس امر پہ تو عام طور پر اتفاق کرتے ہیں کہ چہرے اور ہاتھوں کے سوا عورت کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بظاہر ہی سطر کا حصہ ہے کہ چہرے اور ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ جتنا بھی جسم ہے وہ سارا عورت کے سطر میں شمار ہوتا ہے. اور اس کا لباس ایسا ہو کہ جس سے اس زینت یا جسم کا کوئی حصہ بھی نمایاں نہ ہو، اور اس کی چال ڈھال اور گفتگو شریفانہ ہو. اس کی کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو واضح طور پر یا قصد اجنبی مردوں کے غلط رخ پر اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہو. البتہ اس بات اختلاف ہے کہ عورت اپنے چہرہ بھی غیر مردوں سے ضرور چھپانا چاہیے یا نہیں، لیکن علماء کی ایک کثیر تعداد کا خیال ہے کہ عورت کا حجاب اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب تک اس کا چہرہ بھی ڈھکا ہوا نہ ہو، کہ چہرے کا جب پردہ ہوگا تو اسے ہی حقیقی معنوں میں حجاب شمار کیا جا سکتا ہے. اور جو یہ آیت ہے قرآن مجید کی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ کلیئر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن کے باہر نکلے تو اپنے اوپر سے اپنی چادریں ڈال لیا کریں، گرا لیا کریں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ چہرے کا پردہ کر لیا کریں. تو اس آیت کے اندر بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے. انہوں نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو اپنے چہروں کو چھپا کے باہر نکلا کریں تاکہ ان کی زینت ظاہر نہ ہو اور آوارہ لوگوں سے وہ بچ سکیں.
آگے سمجھ